بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المطلب کا وقت وفات قریب آیا تو اس وقت ان کی عمر قریباً 110 سال تھی۔ بعض کے نزدیک عمر 120 سے متجاوز ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو آپ کو قریب المرگ ہونے کا احساس تھا اور دوسری طرف آپ کو ایک اور فکر کھائے جا رہی تھی، اور وہ در حقیقت یہی اصل فکر تھی جس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس نزاع کے عالم میں بھی آپ کی تمام تر توجہ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھی۔ آپ کو اپنے بعد ان کے امور سے متعلق فکر لاحق تھی کہ میرے بعد کون ہے جو اس محسن انسانیت کی دیکھ بھال کی فکر کرے گا، کیونکہ اس وقت حضور محترم کی عمر مبارک قریباً 8 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ ماں باپ کی طرف سے یتیم ہو چکے تھے۔ جناب عبد المطلب نے رحلت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کیا، اور پھر اپنے بیٹوں ابی لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کو بھی طلب کر دیا۔ آپ کے تمام بیٹے حجرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام فرزندان اندر داخل ہوئے تو جناب عبد المطلب گویا ہوئے، میری رحلت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میرے دل میں کوئی حسرت نہیں سوائے اس کے کہ کاش میری عمر وفا کرتی اور میں خود اس کی تربیت کرتا اور اس پر زیادہ سے زیادہ شفقت و رحمت اور رعایت و جانبداری کرتا، لیکن کیا کروں، عمر ساتھ نہیں دیتی۔ اب چونکہ میرا جانا اٹل ہے تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم میں سے کون اس فرزند دل بند کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے گا؟ ابی لہب چونکہ عمر میں سب سے بڑا تھا، آگے ہوا اور عرض کرنے لگا، اے شاہ عرب، خدا تعالیٰ آپ کو آپ کی مرادوں تک پہنچائے، اسے میرے سپرد کریں، میں اس کی دیکھ بھال دل و جان سے کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تیرے پاس مال و دولت اور عزت و حرمت ہے اور اس کی تربیت بھی تم کر سکتے ہو، مگر تم قدرے سخت دل اور بے رحم واقع ہوئے ہو، اور یتیم خستہ دل اور مجروح ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف کی بھی قوت برداشت نہیں رکھتے، لہٰذا ممکن ہے تو اس سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ بس ابی لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی حسرت دل میں لیے ہی نامراد پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے، اے ابا جان، اگر اس کی خدمت کے میں لائق اور سزاوار ہوں تو میرے سپرد کیجیے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، تم اس کی حفاظت کے سب سے زیادہ موزوں اور میری مراد پوری کرنے کے سب سے زیادہ مناسب بھی ہو، لیکن تمہارا کوئی فرزند نہیں ہے، اور وہ شخص جس کا کوئی فرزند نہیں ہے فرزند ہونے کی قدر نہیں جانتا، اور دوسری بات، تم جنگجو اور شکار دوست ہو، ممکن ہے شکار کے دوران تم میرے فرزند سے غافل ہو جاؤ اور وہ دشمن سے تکلیف اٹھائے۔ اس کے بعد جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے، اس کی خدمت میرے سپرد فرمائیے اور مجھ پر یہ نوازش کیجیے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، تو اس کی خدمت کا سزاوار ہے، مگر تو کثیر العیال ہے، اور جس کے بچے بہت زیادہ ہوں وہ اپنے بچے ہوتے ہوئے دوسرے کے بچے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور آسانی کے ساتھ اپنے سلبی بیٹے پر دوسرے فرزند کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب اٹھے اور عرض کرنے لگے، اے سردار قریش، مجھے اس مہم کے اہتمام اور اس مقصد کو پورا کرنے میں پوری خوشی ہوگی، لیکن بڑے بھائیوں کی عزت کا خیال دامن گیر تھا، جس کی وجہ سے میں پہلے گزارش پیش نہ کر سکا۔ اگرچہ میرے پاس مال و دولت کا سرمایہ کم ہے، لیکن اس بارے گراں کو اٹھانے کا عشق ان سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے کہا، تو نرم دل اور شیریں گفتار ہے
اور عہد و پیمان کا نبھانے والا ہے، اور میرے نزدیک تو ہی اس دولت کے حصول کا سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل و سمجھدار ہیں اور ہر اچھے برے کو خوب سمجھتے ہیں، تو میں اس مہم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم بناتا ہوں کہ وہ تم سب میں سے جس کو چاہے اختیار فرما لے۔ پھر آپ جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، بیٹا، آپ اپنے چچاؤں میں سے کس کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہو؟ حضور اپنے دادا جان کے پاس سے اٹھے اور حضرت ابو طالب سے بغل گیر ہو گئے اور پھر ان کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ جناب عبد المطلب نے حضور کا یہ انتخاب دیکھا تو کہا، الحمدللہ، میری پسند بھی یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو طالب کو نصیحت فرمائی، اے ابو طالب، خیال رکھنا، اسے باپ کی ہوا تک نہیں لگی اور والدہ کی شفقت بھی کلی میسر نہیں آئی۔ تم اسے اپنے جسم میں دل کی مانند سمجھنا، اگر ہو سکے تو اس کی اتباع کرنا اور قطعاً تقصیر نہ کرنا، کما حقہ اس کی مدد و اعانت کرنا، کیونکہ وہ جلد ہی قوم کا سردار بلکہ تمام اولاد آدم اور 18,000 عالم کا سرور و سردار ہو جائے گا، اور وہ سعادت و نیک بختی جو ہمارے آبا میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھی وہ حاصل کر لے گا۔ پھر آپ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تو نے میری نصیحت قبول کی؟ آپ نے عرض کیا، مجھے قبول ہے۔ پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور سر اور چہرے کو بوسہ دیا اور کہا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے کسی بھی فرزند کے سر سے ایسی عمدہ اور بہترین خوشبو نہیں سونگھی جیسی کہ اس کے سر سے سونگھی ہے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب وفات پا گئے اور حضور رحمت دو عالم اپنے لاڈلے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں پرورش پانے لگے۔ دوران کفالت جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونما ہونے والے بہت سے معجزات کا مشاہدہ کیا، جن کا تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔